الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی پروفیسر اسحاق بھی وہ پورے پاکستان کے میڈیکل سٹور مالکان کے ساتھ مخاطب ہے۔ ہمارا روزمرہ واسطہ پڑتا ہے ڈرگ انسپیکٹر سے۔ آج جس میڈیکل سٹور کی سکسیسفل سٹوری میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس بہادر میڈیکل سٹور کریجس بولڈ، جس نے پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن کے کہنے پر اور ان کی گائیڈ لائن پر جو ہے چیف ڈرگ کنٹرولر، جس کو چیف ڈرگ انسپیکٹر بھی کہتے تھے، اس کے خلاف ایکشن کروایا، جس سے پنجاب میں ہزاروں میڈیکل سٹور مالکان کو فائدہ پہنچا۔ اور یہ سکسیسفل سٹوری کیا ہے کہ نسیم چشتی صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، جو اسلام پورہ، جس کو کرشن نگر پہلے کہتے تھے، وہاں ان کا میڈیکل سٹور ہے۔ اس میڈیکل سٹور کا نام ہے چشتی میڈیکل سٹور۔ ان کو جیسے کہ ہزاروں میڈیکل سٹور مالکان کو چیف ڈرگ کنٹرولر نے ایک شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، اور وہ ہزاروں میڈیکل سٹور مالکان جو دم دبائے جا کے ان کے سرنڈر کر دیتے تھے، ان کے لائسنسوں کو منسوخ کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا۔ لیکن یہ نسیم چشتی صاحب ہمارے کوآرڈینیٹر تھے، اس زونل پریزیڈنٹ تھے، اس پورے زون کو ڈیل کرتے تھے۔ یہ اس شو کاز کو لے کر میرے پاس آ گئے۔ یہ شو کاز کی کاپی جو ہے میں آپ کے سامنے یہ ڈسپلے کر رہا ہوں۔ اور اس شو کاز وہ لے آئے تو ظاہر پریشان تھے، کیونکہ اس چیف ڈرگ کنٹرولر نے یہ وتیرہ بنایا ہوا تھا۔ ایک میڈیکل سٹور مالک کے لیے تو ایک ڈرگ انسپیکٹر بھی کافی ہوتا ہے، لیکن ڈرگ انسپیکٹر کا ضلع ہی نہیں، ڈویژن نہیں، پورے پنجاب کا چیف ڈرگ کنٹرولر، اس نے یہ کام کیا تھا، اور جو غیر قانونی تھا، کس طرح سے غیر قانونی تھا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے کہا چشتی صاحب، اگر آپ سٹینڈ لیں گے تو پھر یہ ہزاروں اور لوگوں کو اسی طرح شو کاز میں ان کے لائسنس فارغ کرے گا۔ اور موصوف جس کا ذکر ہونے لگا، میں نام بھی بتاؤں گا بعد میں، چیف ڈرگ کنٹرولر کا، وہ اس سے پہلے ہزاروں ڈرگ سے لائسنسز کو پنجاب میں منسوخ یا معطل کر چکے تھے۔ جو چشتی صاحب تھے ان کو میں نے کنونس کیا، قائل کہ وہ کنونس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہوئی تھی۔ ان کا تعلق ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہے، ظاہر ان کی تربیت بھی اس جماعت کی ان کی شخصیت میں شامل تھی۔ چنانچہ ہم نے اس شو کاز کا نوٹس دیا، اس شو کاز کا ہم نے جواب دیا، اور یہ جواب تھا، یہ جواب باقاعدہ ہم نے سبمٹ کرایا۔ اور سبمیشنز کے اندر ہم نے کیا لکھا، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ یہ شو کاز ہے، اس پہ نمبر ہے چیف ڈرگ کنٹرولر کا، اور یہ نمبر ہے CDC POS CDSL/ 24,533/2020۔ یہ شو کاز ہے جو کہ ایک معصوم ڈرگ انسپیکٹر کی سوچ نہیں تھی یہ، بلکہ ایک بیچارے عام میڈیکل سٹور کو، جو کمزور میڈیکل سٹور تھا، اس کو اس شیطانی سوچ کے تحت ایک جو ہے یہ شو کاز ایشو کیا گیا۔ اس شو کاز کا ہم نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ ہم نے اس بات کو چیلنج کیا کہ چیف ڈرگ کنٹرولر ہو یا ڈرگ انسپیکٹر ہو، چیف ڈرگ کنٹرولر ہو یا ڈرگ انسپیکٹر ہو، اس کو میڈیکل سٹور کے لائسنس کو منسوخ کرنے کا یا معطل کرنے کا اختیار ڈرگ ایکٹ 1976 میں اور پنجاب ڈرگ رول 2007 میں حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں مختصراً آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم نے رپلائی میں کیا لکھا کہ ڈرگ ایکٹ 1976 پروسیجر فار دی ڈرگ انسپیکٹرز، سیکشن نمبر 19 سب سیکشن 6 میں یہ درج ہے کہ جب بھی کبھی کوئی وائلیشن یا قانون کی خلاف ورزی اس کی نظر میں کوئی میڈیکل سٹور والا کر رہا ہے، تو ڈرگ انسپیکٹر ہمیشہ کیس کو ریفر کرے گا
to Provincial Quality Control Board, not to the Chief Drug Controller. یہ ملی بھگت تھی کہ جی مجھے انٹیمیٹ کیا ڈرگ انسپیکٹر نے، اس لیے میں تمہارا لائسنس سسپینڈ یا ٹرمینیٹ کیوں نہ کر دوں. اور لائسنس ڈرگ جو سے لائسنس ہوتا ہے میڈیکل سٹور کے پاس، وہی تو ایک ذریعہ ہے اس کے کاروبار کا. اگر وہی معطل کر دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے، اس کے پاس بیچارے پر رہتا کیا ہے اپنی گزر اوقات اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے علاوہ. ایک چیز کو تو ہم نے یہ رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پنجاب ڈرگ رول 2007 کا کوٹیشنز دی، ڈرگ ایکٹ کی کوٹیشن دی کہ صرف اور صرف اگر لائسنس منسوخ یا معطل کرنے کا اختیار ہے تو وہ صرف اور صرف پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ، صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ یا ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے پاس ہے، وہ چیف ڈرگ کنٹرولر کے پاس یا ڈرگ انسپیکٹر کے پاس نہیں ہے. چنانچہ جب وہ تو لائسنس جمع کرایا تھا، میڈیکل سٹور جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے رینیول کے لیے جمع کرایا تھا، اور جب رینیول کے لیے جمع کرایا تھا تو 45 دن 45 ڈیز ہوتے ہیں کہ جس میں لائسنسنگ اتھارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ لائسنس کی اپلیکیشن کو وہ ڈسپوز آف کرے، یا تو رینیول کرے اس کی یا اس کو ریفیوزل کرے. یہ 45 ڈیز بھی گزر چکے تھے، انہوں تو رینیول کے لیے جمع کرایا تھا. الٹا ان کے اوپر جو ایک شوکاز دے دیا گیا کہ کیونکہ آپ کا لائسنس جو ہے معطل نہ کر دیا جائے یا آپ کا جو لائسنس ہے اس کو منسوخ نہ کر دیا جائے. اور یہ ایک بڑی ہراسمنٹ تھی، یہ ایک بہت بڑا خوف کہ جب آپ کو آپ کا ڈرگ سے لائسنس جس کے اوپر آپ کا کاروبار چل رہا ہے اس کے بارے میں شوکاز آ جائے کہ اس کو معطل یا منسوخ کر دیا. معطل کا مطلب آپ کا کاروبار معطل ہو جائے گا، منسوخ کا مطلب کہ آپ اگر لائسنس ڈرگ سے لائسنس آپ کا میڈیکل سٹور کا لائسنس منسوخ ہو جائے تو آپ پھر کاروبار میڈیکل سٹور کا نہیں چلا سکتے. دوسری جو بات میں آپ کو کوچ کرنا چاہتا ہوں، اس کا رپلائی تو ہم نے دیا ہی دیا، اس کا جواب تو ہم نے دیا ہی دیا. ہم نے ایڈیشن چیف سیکرٹری کو پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن بذات خود میں کمپلیننٹ تھا ایز اے چیئرمین پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن. میں تمہیں سبق دیتا ہوں کہ اگر تم پریزیڈنٹ ہو کسی ضلع کے تو میڈیکل سٹور کی پروٹیکشن کے لیے یاد رکھو کہ خود بھی کمپلینٹ بنو تاکہ اس کو حوصلہ ہو کہ آپ ایسوسی ایشن پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسی ایشن یا ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یا ایز اے سٹی پریزیڈنٹ یا ایز اے تحصیل پریزیڈنٹ آپ اس کے ساتھ ہو. میں خود اس پوری کمپلینٹ کے اندر جو ہے کمپلیننٹ تھا. اس حق میں ہو ایسوسی ایشن اس میڈیکل سٹور والے کے ساتھ تھی، کندھے کے کندھا ملا کے اس کو حوصلہ دیا تاکہ وہ کھڑا رہے. اور اس فیصلے کے بعد آگے بتاؤں اس کے فائدے کیا ہوئے. یہ بھی کیا، یہ بھی آپ کو سبق دیتا ہوں کہ ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے آفس بیئرر، آپ جنرل سیکرٹری ہو، پریزیڈنٹ ہو، ایسوسی ایشن ہو، میڈیکل سٹور کے ساتھ کندھے کا کندھا ملا تاکہ اس کو حوصلہ ہو. اس نے فائٹ کرنا ہے، بے شک اپنا حق فائٹ کرتا ہے، لیکن بعض کا اس فائٹ سے پوری برادری کیمسٹ برادری کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. ایڈیشن چیف سیکرٹری ارم بخاری بہت اچھی خاتون تھی، بیوروکریٹ، انصاف کرنے والے، قانون کے مطابق چلنے والی ایڈیشن چیف سیکرٹری پنجاب، کمپلیننٹ اتھارٹی چیف ڈرگ کنٹرولر کے خلاف، اور ان کے سیکشن آفیسر انتہائی اچھے انسان. انہوں نے ہمیں سنا، مجھے بھی کال آئی، چیسی صاحب کو بھی کال آئی، باقاعدہ آفیشیل کال آئی کہ جی آپ اپنا کیس آ کے پریزنٹ کریں. نسیم چیشی صاحب میرے ہمراہ تھے، میں بھی تھا. ڈرگ ایکٹ کو ساتھ ہم لے کے گئے، کیس کو ہم نے پلیڈ کیا، فائٹ کیا، ایڈوکیٹ کیا، اور شکر الحمدللہ
اس چیف ڈرگ کنٹرولر کو جس نے غیر قانونی شوکاز جس کا نام منور رہا تھا، اس کے بعد اس کو اس سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ کہ حق کے لیے کھڑے ہو، اپنے اندر جرات پیدا کرو۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کیس تو ون ہو گیا، کیس تو سکسیسفل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے چیف ڈرگ انسپیکٹر نے بھی چارج لے لیا۔ میں نے ایسے ہی ایک دن میں گیا چیف صاحب کو مبارکباد دینے، کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اس کے بعد اس تاریخ کے بعد موجودہ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کو جرت نہیں ہوئی کہ کسی میڈیکل سٹور کو وہ ایک بھی شو کاز دے دے جب سے انہوں نے کرسی سنبھالی ہے، کیونکہ انہوں کو پتا تھا کہ یہ غیر قانونی کام ہے۔ اس غیر قانونی کام کو چیلنج کیا، اور وہ بھیڑیں جنہوں نے چیلنج نہیں کیا، یہ یونین کے پاس نہیں آئے، ان کے لائسنس انہوں نے معطل بھی کیے، منسوخ بھی کیے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ ٹیپو سلطان کا قول ہے۔ معاشرے کے اندر آپ نے زندہ رہنا ہے، اگر آپ کاروبار میں زندہ رہنا ہے اگر آپ نے۔ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ اس کے بعد جب میں مبارکباد دینے گیا تو میں نے نسیم چشتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا وہ آپ کے لائسنس کا کیا ہوا کہ آپ نے وہ جمع کرایا تھا رینیول کے لیے، تجدید کرنے کے لیے؟ کہنے لگے کہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب آئے تھے اور وہ میرا ڈرگ سے لائسنس رینیول کر کے ماشاءاللہ میرے میڈیکل سٹور پر پہنچا گئے تھے۔ اللہ اکبر، تگڑے ہو، قانون آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمت مردہ مد خدا۔ یہ بہت سے ایسی کامیاب کیسز، ان میں سے ایک کیس یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جب بھی میں نے یہ کمپلینٹ لانچ کی یا میں نے یہ شو کاز کا رپلائی دیا، فائلیں بنائی پراپرلی، ان کے ساتھ انیکس لگائے ڈرگ ایکٹ 1976 کے، پنجاب ڈرگ رولز کے، تو بیٹھے بیٹھے یہ سارا کام میں نے آفس میں کیا، کوئی زحمت نہیں اتنی لمبی چوڑی ہوئی۔ اور وہ بھی ٹی سی ایس کیا جو رسید میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جس شعبے کے اندر بھی آپ ہیں، جیسے آپ دوائیوں کے اندر ہیں، تھوڑے بہت قوانین کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ اور جب تک میری زندگی ہے، اگر آپ کسی موقع پر بھی اگر آپ کا رویہ مثبت ہے، یہ نہیں کہ مطلب کے لیے اور ویسے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی آپ کو ان معاملات میں ڈرگ ایکٹ 1976 یا پنجاب ڈرگ رول 2007، ویسے تو بہت سے وکیل بھی اس کے ایکسپرٹس ہیں، لیکن فیس باللہ بغیر کسی فیس کے میں یہ سروسز الحمدللہ جب بھی میرے ساتھی، میرے قریبی ساتھی پہ خاص طور پہ، میرے ان ساتھیوں پہ جنہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ان پہ اگر وقت پڑا ہے تو میں نے 5-6 گھنٹے نہیں، ویری نیکسٹ ڈے بھی ٹائم لگا کے پورا سوچ بچار کے بعد ان کیسز کو میں نے تیار کیا، ان رپلائز کو اور جوابات کو تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی۔ ہمت مرداں، مدد خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔